آج ماشاءاللہ 8 ملکوں کے ڈیلیگیشن آئے. کیا سوچتے ہیں پاکستان کے لیے کتنا فائدہ مند؟ یہاں پہ ہماری تجارت کو فروغ ملے گا. انڈیا کا جس طرح کشمیر کا مسئلہ ہے وہ بہتر ہو جائے. اس طرح پاکستان کے جو پاسپورٹ کا جو سینیریو ہے وہ بھی امپروو ہوگا. ہمارا ملک جو ہے نا آہستہ آہستہ ترقی کی منزل کی طرف گامزن رہے گا. گورنمنٹ جو ہے وہ جابز بھی دے سکے گی, ہمارا بزنس جو ہے وہ ایک اچھا ڈیولپ ہو سکے گا. السلام علیکم, آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ. میرا نام دانش حسین. امید کی کرن جاگی ہے. پاکستان شنگھائی تعاون تنظیم کانفرنس کو ہوسٹ کر رہا ہے اور 8 بڑے ممالک کے سربراہان, وزراء اعظم, وزراء خارجہ ڈیلیگیشن جو ہے وہ پاکستان آئے, جس میں انڈیا شامل ہے, چائنا, رشیا, ازبکستان, ایران اور اس جیسے 8 بڑے ممالک. اور یہ سب سے بڑی اہمیت اس لیے بھی ہے کہ یہ ایک ایسی تنظیم ہے جو آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑے خطے کی نمائندگی کرتی ہے پوری دنیا میں. اور اتفاق ہے کہ 2017 میں پاکستان ایس سی او کا پرمننٹ ممبر بنا تھا, تب نواز شریف کی گورنمنٹ تھی, اور آج شہباز شریف کی گورنمنٹ میں یعنی کہ وزیر اعظم شہباز شریف ہیں, اور یہ پاکستان نے ہوسٹ کیا اتنے بڑے میگا ایونٹ کو. اس ایونٹ سے پاکستان کو کتنا فائدہ ہوگا آنے والے وقت میں, چائنا کے ساتھ, انڈیا کے ساتھ, رشیا کے ساتھ ٹریڈز میں, اور ان سارے معاملات میں کیا پاکستانی عوام سوچتی ہے اس بڑے ایونٹ کو ہوسٹ کر کے. اور پاکستان ایسے ملکوں کی مہمان نوازی کر رہا ہے جس میں 4 ایٹامک پاور ہیں. تو کچھ لوگوں سے جانتے ہیں کہ وہ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں. شنگھائی تعاون تنظیم کا جو اجلاس ہو رہا ہے اور 8 بڑے ملک جو ہیں پاکستان میں آئے, اس پر کیا رائے رکھتی ہیں آپ؟ ایک عوامی سوچ کیا ہے؟ پہلے پاکستان میں کوئی نہیں آتا تھا, پاکستان بالکل آئسولیٹ ہو چکا تھا. تو اب باہر سے آ رہے ہیں, یہاں پہ انویسٹمنٹ ہوگی تو پاکستان کا فائدہ, امپورٹ ایکسپورٹ بڑھے گی, تو اس پہ آبویس پاکستان کا بینیفٹ ہوگا, تو یہ ضروری ہے پاکستان کے لیے. یہ ایک لوگ یہ بھی سوچ رہے ہیں کہ جس طرح سے پاکستان کا پاسپورٹ بڑا نیچے چلا گیا تھا رینکنگ میں, دنیا جو ہے وہ اور نگاہ سے دیکھ رہی تھی, اب کتنا پازیٹیو امیج جائے گا آل اوور دا ورلڈ؟ سب کی نگاہیں جو اس وقت ہیں اس کانفرنس پر. میرے خیال سے پاکستان کے جو پاسپورٹ کا جو سینیریو آپ بتا رہے ہیں وہ بھی امپروو ہوگا فور شیور. اس کا اس پہ کافی امپیکٹ ہوگا, باہر سے لوگ آئیں گے تو پاکستان سے بھی لوگ آبویس باہر جائیں گے, تو بینیفٹ تو ہوگا آئی گیس. سر, ایک وقت تھا کہ لوگ کہتے تھے کہ پاکستان میں تو کرکٹ ٹیم بھی نہیں آتی, آج ماشاءاللہ 8 ملکوں کے ڈیلیگیشن آئے. کیا سوچتے ہیں پاکستان کے لیے کتنا فائدہ مند؟ میرا خیال ہے کہ پاکستان میں بہت یوزفل ثابت ہوگی یہ کانفرنس جو ہے, کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہی انڈیا جو کہتا تھا میں نے پاکستان میں ٹیم نہیں بھیجنی, جس کی وجہ سے ہماری بڑی بدنامی تھی انٹرنیشنلی, ہمارے بڑے پرابلمس تھے, کوئی ملک یہاں آنے کو تیار نہیں تھا, سیر و صحت ہمارا شعبہ تباہ ہو کے رہ گیا تھا. لیکن اس کے ساتھ جب یہ کانفرنس ہوئی, اتنے لوگ آئے ہیں, انہوں نے آ کے دیکھا یہاں ہمارے ملک میں کتنا پیسفل کنٹری ہے یہ, اور اب ان کو اعتماد میں آئیں گے وہ لوگ, ان ملکوں کو اعتماد ہو کہ واقعی پاکستان ایک پیسفل کنٹری ہے, اور یہاں پہ ہماری تجارت کو فروغ ملے گا, ہماری سیر و صحت شعبے کو فروغ ملے گا. تو میرے خیال میں یہ آنے والے ٹائم میں یہ بہت مفید ہوگی ہمارے پاکستان. انڈیا پاکستان بائی لیٹرل ریلیشن شپ, اور خاص طور پہ چائنا کے ساتھ بھی باتیں ہو رہی ہیں کہ سی پیک 2 ہو رہا ہے, تو ان دونوں ہمسایہ ممالک کے ساتھ کس طرح کا آنے والے وقت میں دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کہاں کھڑا ہوگا؟ میرا خیال ہے کہ انڈیا کو بھی آ کے دیکھنا چاہیے کہ ہمارا یہ جو جس طرح پروپیگنڈا کرتے رہے ہمارے متعلق, تو یہاں پہ ہم لوگ کوئی دہشت گرد نہیں ہیں, کوئی یہاں پہ ایسا پرابلمس نہیں ہے, ہم پیسفل, ہم بڑے یعنی آپ یہ کہہ لیں کہ پیسفل لوگ ہیں اور امن چاہنے والے لوگ ہیں. تو ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہم کسی ہمسایوں ملکوں کے ساتھ ہماری کوئی ایسا دشمنی نہ ہو, ہم بھی تجارت چاہتے ہیں, اور ہم اس پالیسی پہ ہوتے ہیں کہ جینے اور جینے دو کی پالیسی پہ چلتے ہیں کہ ہم بھی کام کریں, ہم بھی اپنا وہ بزنس بڑھائیں, آپ بھی بڑھائیں, کوئی ایسی بات نہیں ہے. تو میرے خیال میں ہمیں یہ فائدہ ہوگا کہ انڈیا کی مارکیٹ ہمارے بھی ان لوگوں کو ملے گی, ہمارے یہاں پہ انویسٹرز ہیں ان کو بھی اتنی بڑی مارکیٹ ملے گی کہ اپنی اشیاء کو وہاں تک پہنچانی. اگر یہ کانفرنس کے بعد ان کے تعلقات بحال ہوتے ہیں تو بڑا فائدہ ہوگا. نوجوان کیا سوچتے ہیں, کس طرح سے اس کانفرنس کو دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان نے ہوسٹ کیا 8 بڑے ملک کے سربراہان کو, وزراء اعظم, وزراء خارجہ؟ باہر سے جو لوگ آئے ہیں وہ مطلب ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے, بینچ پہ بیٹھ کے بات کریں گے, شاید اس سے ہمارے لیے مواقع باہر بنے, کھلیں, مطلب راہیں کھلیں ہمارے لیے, اور تعلیمی جو نظام ہے ہمارا, ایک امید کی کرن جاگی. ہاں جی بالکل اس طرح ہی ہے, اور ہمارے باقی جو کنٹریز کے ساتھ معاملات ہیں وہ بھی شاید بہتر ہو جائیں. انڈیا کا جس طرح کشمیر کا مسئلہ ہے تو وہ بہتر ہو جائے اس طرح, یعنی کہ ایک سافٹ کارنر جو ہے یہ ہو سکتا ہے. بالکل اس طرح ایگزیکٹلی بنے گی, کیونکہ اب وہ ہمارے ملک میں آئے ہیں, انہیں بھی پتہ چلے گا کہ نہیں یہ انہوں نے اتنا مطلب ارینج کیا ہے, سیکورٹی ساری پرووائڈ کی ہے, ایک مطلب بینچ پہ ہم بیٹھ رہے ہیں, تو شاید کوئی نہ کوئی آپس میں ان کے تعلقات, اپنے معاملات جو ہیں وہ اسٹیبل ہوں, اور
جو نظام ہے وہ بہتر ہو سکے. پاکستان تو ویسے مہمان نوازی میں مشہور ہے سارے یہاں، لیکن جو ریاست مہمان نوازی اب کر رہی ہے اس پہ کس نگاہ سے دیکھ رہے پاکستان کے عوام؟ سر بیسک اسی طرح ہے کہ 2017 میں نواز شریف کی جب حکومت تھی نا، تو ہم جو پاکستان ہمارا ملک ہے اس تنظیم کا ممبر بنا تھا، صحیح ہے. پرماننٹ تو ممبر. الحمدللہ ابھی جو ہے نا ہم ان کو مہمان نوازی کے لیے ہم نے دعوت دی ہے، ٹھیک ہے. تو ان کی مہربانی انہوں نے جو ہے یہ دعوت قبول کی ہے. تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے ہمارا ملک جو ہے نا آہستہ آہستہ ترقی کی منزل کی طرف گامزن رہے گا. تو انشاءاللہ تعالیٰ اسلام آباد میں کافی طرح انہوں نے وہ جو ہے نا سنگارا ہوا ہے، ان کی مہمان نوازی کے لیے پروٹوکول اتنا زیادہ دیا ہوا، صحیح ہے. تو پوری دنیا اس وقت دیکھ رہی ہے پاکستان کو. جی جی. تو اس سے سر تقریباً اور بھی جو کنٹریز ہیں ہماری طرف گامزن ہوں گے، ٹھیک ہے نا، تجارت کے لحاظ سے، ٹھیک ہے، اور باقاعدہ جو معاملات ہیں، صحیح ہے. تو الحمدللہ کچھ ایسے ملک ہیں جن سے ہمارے تجارتی تعلقات بہت اچھے ہیں، اور اسی طرح مزید ملکوں سے تجارتی نظام جو ہے نا بہتر ہوئے گا اس طرح. کیا لگتا ہے کہ پاکستان جیسا ملک جہاں ویسی بڑی بے روزگاری ہے، تو اب جب تجارت ہوگی، ایک دوسرے سے تعلقات بحال ہوں گے، تو لگ رہا ہے کہ آنے والے وقت میں پاکستان میں کاروبار ہوگا، نوکریاں ہوں گی؟ جی سر، ایسے ہی ہے. انشاءاللہ آنے والے وقت میں امپورٹ ایکسپورٹ جب ہماری بڑھے گی تو پاکستان میں مزید ترقی ہوگی. گورنمنٹ جو ہے وہ جابز بھی دے سکے گی، ہمارا بزنس جو ہے وہ ایک اچھا ڈیولپ ہو سکے گا. تو اس طریقے سے ہمارا ملک جو ہے وہ مزید گرو کرے گا انشاءاللہ. تو یہ بڑا اس کا فائدہ ہوا ہے ہماری کنٹری کو، ہمارے لوگوں کو. تو یہ ماشاءاللہ بہت اچھا ایک انیشیٹو ہے اور بہت اچھا سٹیپ ہے، اور ہمارے لیے بہت، ہماری کنٹری کے لیے اسپیشلی ہمارے لوگوں کے لیے یہ بہت اچھا ہے. نوجوان لوگ کیا سوچتے ہیں پاکستان کی فارن پالیسی، خارجہ پالیسی کے بارے میں، کہ وہ کس ڈگر پہ چل رہی ہے، کتنی میچور ہو رہی ہے وقت کے ساتھ ساتھ؟ خارجہ پالیسی اگر ہمارے ملک پاکستان میں ہوگی، اس میں یہ ہوتا ہے کہ ملکی مفاد کے لیے دوسرے ممالک کے ساتھ تعلقات استوار کیے جاتے ہیں، دوسرے ممالک کے ساتھ تعلقات رکھے جاتے ہیں، اور جس سے ہمارے ملک پاکستان کو فائدہ ہوگا، ٹھیک ہے، خارجہ پالیسی کی وجہ سے. اور ہمیں مطلب کہ بیرون ملک جانے کے اور تجارت وغیرہ کرنے کے لیے آسانی ہوگی، ٹھیک ہے. اور جیسے کہ ہمارے اس بار ہمارا پاکستان جیسے جن حالات میں گزر رہا ہے، اگر خارجہ پالیسی مطلب کہ ہائی پیمانے پہ کی جائے تو پاکستان میں ایسا نہ ہو، ٹھیک ہے، اور دوسرے ممالک کے ساتھ ہمارا تعلقات اچھا ہوگا، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے ہمارے ملک کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا. اور ہمارے ملک کی عوام، جب ملک کو فائدہ ہوگا تو ہمارے ملک پاکستان کی عوام بھی خوش ہوگی. بیسیکلی جو اسلام آباد میں ابھی شنگھائی کانفرنس چل رہی ہے، اس کے متعلق ہماری گورنمنٹ بہت اچھا کردار اس میں گورنمنٹ نے ادا کیا ہے کہ ایک تو یہ منعقد کی ہے پاکستان میں، دوسرا امپورٹ ایکسپورٹ اور دوسرے ملکوں کے ساتھ تجارت کو، ریلیشنز کو بڑھاؤ دیا ہے، جس کی وجہ سے آج ہمارے ملک میں یہ کانفرنس کا انعقاد کیا گیا ہے. اور اس میں گورنمنٹ ہمارا بہت اچھا کردار ادا کر رہی ہے، کہ جیسے کہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے دوسرے ملکوں کے دورے کیے، اس پر کافی ساری کنٹریز کا پازیٹیو امپیکٹ رہا پاکستان پر. اسی کے ساتھ ساتھ اور بھی کافی سارے ریلیشنز جو ہم پاکستان نے اس گورنمنٹ نے دوسرے ممالک کے ساتھ بنائے ہیں، یہ اسی کی وجہ سے آج ہم منعقد کر رہے ہیں اس کانفرنس کو.